آج کے بیان کا عنوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ پیارے دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی ہے جس پر اجماع اہل سنت ہے کہ انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں میں سے افضل ہے، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے، میرے پیارے دوستوں، ان سب خصوصیات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈر کچھ یوں تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے تھے کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کبھی فرماتے تھے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا، ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ دوستو، ربیع اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ دے ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے لگے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہو گئے تو اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کر اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دے، میں نے تجھے معاف کیا، یہ کہہ دینا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے جیسا خوف پیدا کرے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ پہ چلا دے۔ بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا۔
کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ بتلانے لگے آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، ہم غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، بغض میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ایسی گندی گندی عادتیں ہیں جو ہم میں ہیں، مگر اس کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اوروں میں تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے، اس کی یہ غلطی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ چیزیں ہم یاد کرتے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں یہ عادت نصیب فرمائے کہ ہم خود اپنے آپ میں برائیاں ڈھونڈنی شروع کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کاش ہمیں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ میں بری عادتیں جو ہے وہ ڈھونڈیں، اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہ دعا کروں گا کہ ہم نے جو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل